فراق ہے اس کے اندر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ فاؤنڈیشن سٹون ایک اس کا ریزن ہے. اینڈ دا ادر ریزن از کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسحاق جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، جن کو مسلمان ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، کہ جو قربانی انہوں نے کی اور جہاں وہ ہیفر آ گیا اور وہ اس فاؤنڈیشن سٹون کے اوپر ہے، وہ ڈوم آف راک کے اندر ہے. تو یہ اس کی سگنیفیکنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو فائنل ہماری جو تھرڈ پروفیسی ہے کہ ہمارے دجال کے آنے سے پہلے ہم اس کو جو ریڈ ہیفر کی جو قربانی کریں گے، وہ بھی بیسیکلی وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ڈوم آف راک میں فاؤنڈیشن سٹون کے اوپر ہم کریں گے. تو یہ تھا یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اس سے کنیکشن. ہمارا اس سے کنیکشن بڑا یونیک ہے. ہمارا اس سے کنیکشن یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر جب ان کی اسینشن ہوئی تو دس از دا پوائنٹ، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 7ویں آسمان کے اوپر لے گئے. تو یہ جگہ جو ہے ڈوم آف راک کے اندر ہے. تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسینشن ہوئی، جو معراج ہوئی، وہ ڈوم آف راک کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ان کو 7ویں آسمان کے اوپر بلایا. تو یہ ہمارا جو کانسیپٹ ہے کہ اس کے لیے ہم اسی وجہ سے ہم مسجد الاقصیٰ اور یہ پورے کمپاؤنڈ کو ہم آزاد کرانے کے لیے جنگیں لڑتے رہے ہیں، اور یہی ہمارا پرپز ہے اور یہی ہمیں اس کی امپورٹنس ہے کہ ہم اسی وجہ سے ہم انشاءاللہ اس کے لیے جو فائنل بیٹل بھی ہوگی وہ کسی فلسطینی کے لیے یا کسی پاکستانی کے لیے یا کسی عراقی کے لیے یا کسی سعودی کے لیے وہ نہیں ہوگی، وہ بیسیکلی مسجد الاقصیٰ اور ڈوم آف راک اور اس پورے کمپاؤنڈ کے لیے یہ چیز ہوگی. اب اس میں آتے ہیں آپ کو کہ 48 کے بعد کیا ہوا. تھوڑا سا بتا دوں کہ 48 کے اندر تو صاف ظاہر ہے اسرائیل کو جب بنایا گیا، تخلیق کیا گیا اور اس کو یہ ساری جگہ دے دی گئی، اور فلسطینیوں کو بھی کئیوں کو ان کے ساتھ ملایا گیا کہ آپ جن کے ساتھ مل کے جگہ شیئر کریں. وہ آہستہ آہستہ بعد میں اسرائیلی جو تھے وہ اس کے اوپر قبضہ کرتے گئے، اور اب بالکل ایک چھوٹا سا پورشن رہ گیا ہے فلسطینیوں کے پاس، باقی سارا اسرائیل بن چکا ہے. تو اس کے اندر اسرائیل نے کیا کیا کہ 1967 کی جو عرب اسرائیل وار ہوئی، جو ہم کئی ریزنز کی وجہ سے ہم آپ کہہ لیں کہ ہم وہ جنگ جیتے بھی تھے لیکن ہارے بھی تھے. تو وہ جو ریزن تھے جن کی وجہ سے ہم جنگ ہارے تھے، اس کے اندر ہمارا کنٹرول ویسٹ بینک کے اوپر سے چھن گیا تھا اور یہ کنٹرول جارڈن کے پاس تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اسرائیلی جو ان کے مولوی تھے انہوں نے یہ بولا کہ جی ہم اس کے مسجد الاقصیٰ کے اندر یا ٹیمپل ماؤنٹ کے اندر ہم نہیں جا سکتے، قبضہ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ پروہیبٹڈ ہے ہمارے لیے، ہم ابھی پاک نہیں ہوئے تو ہم ادھر نہیں جا سکتے. تو انہوں نے پھر اس کے اوپر اس وقت قبضہ نہیں کیا اور اس کو جارڈن کے اوقاف یعنی کے حوالے، جارڈن کے جو کنگ تھے، کنگ حسین وغیرہ، ان کے اندر یہ ایریا کر دیا. صرف یہ ایریا، یعنی جیسے ہمارے پاکستان کے اندر مزار ہیں، مسجدیں، یہ اوقاف کے اندر آتی ہیں، منسٹری کے اندر آتی ہیں. تو جارڈن میں بھی اس کا بھی نام اوقاف ہی ہے، جارڈن کے اوقاف کے اندر ان کو کر دیا. اب آپ کو پیچھے اگر لے کے جاتے ہیں نائٹ معراج کے واقعے کے اوپر، تو اس کے اندر آپ کو یہ چیز بتانا بھی میں اہم سمجھتا ہوں کہ یہ جو ویلنگ وال ہے جس کے سامنے یہ کھڑے ہو کے روتے ہیں اور کہ جی ہم نے کیا کیا، ہم نے دھوکہ کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہمیں معاف کیا جائے اور ہمارے سے یہ عذاب ہٹایا جائے، بیسیکلی یہ روتے ہیں. تو وہ ویلنگ وال جو ہے جس کو یہ کہتے ہیں کہ دیٹ از دا اونلی جو اصلی حالت کے اندر موجود ہے، وہ پتھر اور وہ سارے لائم سٹون کے وہ پتھر ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ٹیمپل 1 تھا اس کے اندر کی یہ صرف یہ جگہ جو ہے وہ جگہ بھی ہمارے لیے بڑی کروشل ہے، کیونکہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب تشریف لے کے گئے تو حضرت
جبرائیل علیہ السلام اپنے ساتھ ایک سواری لے کے آئے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس موقع کے لیے اس مخلوق کو بنایا ہی اس موقع کے لیے ہے، اور وہ ایک ون آف اٹس کائنڈ ہے جن کا نام تھا براق۔ براق ایک گھوڑا اور میول، اس کے خچر کے درمیان کا ایک اینیمل ڈپکٹ ہوا ہے جس کے پر تھے، اور دوسرے ٹیکسٹ کے اندر لوگوں نے ان کو دوسرے ریلیجنز کے اندر یونیکارن کے طور کے اوپر بھی ڈپکٹ کیا، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونیکارن کی ڈپکشن کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی براق کوئی ایسی نسل نہیں ہے، کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے، وہ براق ایک ون آف اٹس کائنڈ اللہ تعالیٰ نے وہ مخلوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریٹ کی۔ نہ تو ان سے پہلے اس کے اوپر کسی نے سفر کیا، نہ ان کے بعد کسی نے اس کے اوپر سفر کرنا ہے۔ تو براق جب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تشریف انہوں نے رکھی، اور وہ حضرت جبرائیل کے ساتھ مکہ سے نکلے، مدینہ میں وہ رکے، ڈسماؤنٹ ہوئے، نماز پڑھی، اس کے بعد وہ جو بیت لحم ہے یعنی جروسلم ہے اس کے اندر وہ رکے، حضرت موسیٰ کے جو ماؤنٹ سینائی ہے جہاں ان کو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہاں رکے، اینڈ فائنلی ہی ریچڈ الاقصی ماسک۔ الاقصی ماسک کے اندر جو یہ ویلنگ وال ہے، براق وال بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ براق وال کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ادھر پہنچے تو یہ براق وال کے اوپر اترا براق، اور اس لیے اس کو براق وال کہا جاتا ہے، جس کو یہ ویلنگ وال کہتے ہیں، اور اس کی نشانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس براق وال کو انٹیکٹ رکھا، اور اس کے بعد پھر اس کو نیچے ایک کیل کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھا، جس کی وجہ سے ایک چھوٹی سی مسجد اس دیوار کے ساتھ بنی ہوئی ہے جس کو براق ماسک کہتے ہیں، لوگ وہاں جا کے نفل ادا کرتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمپاؤنڈ کے اندر آئے، یہاں آپ کی ملاقات جو تھی وہ انبیاء سے ہوئی، کافی انبیاء سے ہوئی، 1,24,000 پورے انبیاء یہاں موجود تھے، اور ان کی جو نماز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈ کی، جس کو کہتے ہیں امام المرسلین، یعنی تمام انبیاء کے امام۔ اور اس کے بعد جو تھے یہ جو ڈوم آف راک والی سائیڈ ہے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں بھی انہوں نے نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر اسینشن ہوا۔ براق ادھر ہی رہ گیا۔ براق کا جو کام تھا آپ کو مکہ سے ادھر لے کے آنا تھا، بیت المقدس لے کے آنا تھا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اوپر پرواز کر گئے، اور بال جبرائیل کے اوپر بھی کئی لوگ ڈپکٹ کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیل کے پر، لیکن اس کا کوئی وہ مطلب وہ نہیں ہے۔ یہ اسینشن جو ہے وہ اسٹریٹ ہوئی ادھر، اس کے بعد پہلے آسمان کے اوپر جب دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں وہاں جو گارڈ ہے، وہ جو آسمانوں کا گارڈ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، ادھر ملے، ادھر رکے۔ اس نے پوچھا حضرت جبرائیل سے کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بولا میرے ساتھ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نے دوسرے آسمان کے دروازے کھولے۔ تو اس طریقے سے یہ ملاقاتیں ہوئیں۔ فرسٹ آسمان کے اوپر جب وہ پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام ملے۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں پہچانتے تھے، تو یہ جو حضرت جبرائیل تھے وہ آپ کا تعارف ان سے کرواتے تھے۔ تو پہلے آسمان کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سیکنڈ آسمان کے اوپر پھر گارڈ ملا، پھر گارڈ کو بتایا، پھر وہ دروازے کھلے، اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت یحییٰ سے ہوئی۔ تھرڈ آسمان پہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان کے اوپر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان کے اوپر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ جب وہ پہنچے تو حضرت موسیٰ ان کو دوبارہ ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو نیچے بھی ملے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نیچے پہلے ملے ان کو ماؤنٹ سینائی پہ، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اپنی قبر میں حضرت موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ادھر بھی دیکھا۔ اب یہ ان سے تیسری ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چھٹے آسمان کے اوپر، اور ساتویں آسمان پہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جب، تو وہاں ان کی ملاقات اپنے دادا سے ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام
کے اوپر جو ملاقات ہوتی ہے وہاں خانہ کعبہ کا جو ایک ماڈل جو آسمانوں کے لیے ہے، وہاں وہ حضرت 7ویں آسمان کے اوپر خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی the same as how حضرت ابراہیم built، ایگزیکٹلی سیم جو انہوں نے بنایا ہے اور جو زمین کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے، اس کے کہتے ہیں کہ بالکل اوپر، اس کے بالکل اوپر روٹیشن میں وہ موو ہو رہا ہے. لیکن کیونکہ ساری کی ساری، اب تو سائنس نے بھی یہ پروف کر دیا. ایک دفعہ میرے سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا، میرے ہمارے دوست نے، کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ سر آپ نے کہا ہے کہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جو ہے 7ویں آسمان پہ خانہ کعبہ ہے جو حضرت ابراہیم نے تخلیق کیا تھا، تو آپ یہ تو سرکولیٹ موو ہو رہی ہے. تو میں نے ان کو یہ بولا کہ صرف دنیا موو نہیں ہو رہی، سولر سسٹم موو نہیں ہو رہے، پوری یونیورس جو ہے وہ ایک روٹیشن کے اندر ہے، تو وہ اپنی جگہ کے اوپر ہی رہتی ہے جو اس کی وہ چیز ہے. اور اب سائنس یہ چیز پروف، یہ کافی سال پہلے کی بات ہے، اور اب یہ سائنس یہ چیز پروف کر رہی ہے کہ ایون جو سورج ہے، ایون جو ہماری گیلیکسی ہے، وہ سارے کے سارے روٹیشن کے اندر ہے. ہاں ان کی روٹیشن کی سپیڈ جو ہے وہ بہت کم ہے، لیکن ایوری تھنگ از موونگ ان اے روٹیشن. اور یہ وہی روٹیشن ہے جس سے آپ خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں. تو آپ خود دیکھ لیں کہ جب آپ طواف کرتے ہیں روٹیشن میں 7 چکر لگاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری کائنات اسی طریقے سے روٹیٹ کر رہی ہے خانہ کعبہ کے ارد گرد، زمین پر بھی اور آسمانوں میں بھی. اور وہ جو حدیث ہے کہ 70,000 فرشتے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، وہ جو خانہ کعبہ 7ویں آسمان پہ ہے اس کی بات ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ 7ویں آسمان پہ کیوں موجود تھے، یہ بھی پوچھا گیا. تو جبرائیل نے بتایا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تھا اور خانہ کعبہ کو بنایا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو آسمانوں کا خانہ کعبہ ہے اس کے پاس بھی حضرت ابراہیم کو موجود رکھا ہوا ہے. اس کے بعد جو تھے، جب 7ویں آسمان کے اوپر حضرت جبرائیل نے پھر اپولوجائز کیا، انہوں نے کہا کہ جی میرے پر چل جائیں گے، اس سے آگے میں جاؤں گا. اور اللہ تعالیٰ نے رف کے اوپر ایک گرین کارپیٹ، جس کو ڈپکٹ ہماری ہسٹری کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، فلائنگ کارپیٹ کو کرتے ہیں مسلم. اگر آپ ہسٹری یا پکچرز یا اس طرح کی آپ دیکھ لیں میڈیول ٹائم کی، تو وہ رف جو ہے وہ سدرۃ المنتہا سے نیچے اترا. سدرۃ المنتہا کیا چیز ہے؟ سدرۃ المنتہا بھی ایک درخت ہے جس کی شاخیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہاں ہیں، اور اس کی جو بیس ہے، روٹس ہیں، وہ 7ویں آسمان پہ ہیں. اس کو بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہونے کے باوجود ان چیزوں سے کتنے لا علم ہیں، اور یہودیوں کو اور ان کو دیکھیں کہ یہ نان مسلم ہونے کے باوجود ان چیزوں سے کتنا ان کا علم ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے لارڈ آف دا رنگز کے بارے میں بتایا، سارومان کے بارے میں بتایا. اب آپ کو ایک اور مووی ان کی بتا دیتا ہوں، ایواٹار. تو اس کے اندر جو ٹری آف لائف دکھاتے ہیں، یا اس سے پہلے آپ نے ان کی بکس کے اندر، فینٹیسی بکس کے اندر وہ دیکھا ہوگا جیک اینڈ دا بین سٹاک، یا اس طرح کی ایک کہانی تھی جس میں وہ درخت تھا جو آسمانوں کے اوپر تھا. تو یہ چیزیں یہ کسی نہ کسی اچھے برے طریقے سے یہ چیزیں ڈپکٹ کر چکے ہیں. لیکن سدرۃ المنتہا جو ہے وہ صاف ظاہر ہے وہ درخت ہے جو عرش اور 7 آسمانوں کے درمیان میں ہے. سدرۃ المنتہا جو ہے بیری کا درخت ہے. اس کی ڈپکشن جو ہے ہمارے اسلام میں کہ وہ ایک بیری کا درخت ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیری کے درخت بڑے ہارڈ درخت ہوتے ہیں. جس گھر کے اندر بیری کا درخت ہوتا ہے اس کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جنات اور وہ دوسری چیزیں جو ہیں درخت کے اس کو کٹوانا نہیں چاہیے، یہ چیزیں. تو بے شک اس میں کوئی نہ کوئی لاجک ضرور ہوگی. تو سدرۃ المنتہا جو ہے وہاں سے رف نیچے اترتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم رف پہ سوار ہوتے ہیں اور وہ رف اوپر اڑ کے سدرۃ المنتہا سے اوپر اللہ کے عرش کے اوپر لے کے جاتا ہے. وہاں تک جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کے لوح و قلم. علامہ اقبال صاحب کا آپ کو وہ شعر یاد ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
بغیر کسی وجہ کے علامہ اقبال صاحب نے جواب شکوہ اس شعر کے اوپر ختم نہیں کر دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جا رہے تھے، سدرۃ المنتہا تھے، تو ان کو وہاں ایک موقع آیا جہاں ان کو اللہ جو فیصلے لکھ رہا تھا اس لوح و قلم کی آواز آئی. تو یہ لوح و قلم جو ہے علامہ اقبال صاحب نے اس واقعے سے لیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی ساری ذات ہے. ہماری ساری چیزیں، ہمارا دین، ہمارا ایمان، ہر چیز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر ہی بیسڈ ہے. لوح و قلم کے فیصلے جو ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اوپر ہی بیسڈ ہیں. تو یہ پھر اوپر اللہ تعالیٰ سے معراج ہوئی. اب معراج شریف کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جیسے آسمانوں کا ابھی بھی آپ لائٹ ایئرز وغیرہ کی کیلکولیشنز دیکھتے ہیں جو ناسا کرتی ہے. دس از ناٹ ایگزیکٹ، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی اس کے اندر اچھی چیز یہ ہے کہ ملتی جلتی ہے، جو جس طرح ہم کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جیسے آسمانوں کا جو ایک دن ہے وہ دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. ہماری دنیا، اگر ہماری کیلکولیشن، اگر آپ جارجین اگر کیلنڈر دیکھیں تو ہم تو 2000 سال کے اندر ہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کر لیا بھلا، حالانکہ ہمیں فاسلز ملتے ہیں جو 2 لاکھ سال، 1 ملین سال، کتنے ملین سال پرانے فاسلز ملتے ہیں. لیکن ہمارا ذہن جو ہے اس کی کیپیسٹی یہی ہے کہ دنیا 2023 ہے تو 2000 سال پہلے بنی ہے. یہ آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ کا یہ کیلنڈر ہے AD. دس از ناٹ ریلیٹڈ ٹو جوز کیلنڈر 8600 کچھ پہ چل رہا ہے، اور اس سے پہلے دنیا تو ملینز آف ایئرز پہلے سے وجود میں آ چکی ہے. حضرت آدم بھی کتنے ملین سال پہلے اس دنیا میں وہ آئے ہیں. تو ہماری کوئی کیلکولیشن اس چیز کے اندر ایز سچ نہیں ہے کہ کیا ہے. لیکن جو آسمانوں کا ایک جو دن ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہے، جو دنیا کے تو 50,000 سال ہمیں تو ایک دن کی کیلکولیشن نہیں ہے کہ آسمانوں کا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق آسمانوں کے کتنے ہزار سال وہ معراج میں رہے. اس کی آپ کو جو ایویڈنس ہے وہ کہاں ملتا ہے؟ وہ آپ کو یہاں ملتا ہے کہ جب آپ احادیث دیکھیں آخر الزمان کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جو بے شمار احادیث ہیں اور بہت زیادہ احادیث ہیں، اگر آپ وہ ساری دیکھیں تو آپ اپنے مائنڈ کے اندر کوئی حدیث پڑھتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر دوزخ کی کسی کھائی کا ذکر کیا ہوا ہے، یا سود خوروں کے ساتھ کیا ہوگا یہ ذکر کیا ہوا ہے، یا اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے اوپر جو ظلال کا سایہ ہوگا، یہ اس طرح کے بیانات کیے ہیں، تو آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھتے ہوں گے کہ قیامت تو ابھی آئی نہیں. مطلب جب سے دنیا بنی حضرت آدم علیہ السلام، یہ تو نہیں ہے کہ 3-4 قیامتیں گزر چکی ہیں، ایسا نہیں ہے. جب سے حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں ابھی تک اس دنیا کا اختتام ایک دفعہ بھی نہیں ہوا، ابھی تک میدان حشر ایک دفعہ بھی نہیں لگا. ایک ہی دفعہ لگنا ہے جب وہ ہونا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ہمیں احادیث آئیں کہ جی جنت میں ایسے ہوگا، دوزخ میں ایسے ہوگا، جب میدان حشر لگا ہی نہیں، جب ابھی فیصلہ ہوا ہی نہیں، ججمنٹ ڈے ہوا ہی نہیں، تو جنت اور دوزخ کے اندر لوگ کیسے پہنچ گئے اور وہ کیا کر رہے ہوں گے، یہ کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ ایک سوال کافی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اوپر گئے، یہ احادیث کی ڈیٹس دیکھ لیں آپ، یہ ساری کی ساری معراج کا واقعہ آپ کہہ لیں کہ 1 سے 1.5 سال مدینہ کی ہجرت سے پہلے کا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر ہماری 1440 جا رہی ہے، 1400 سال ہو گئے ہیں ہجرت کو، تو معراج کا واقعہ 1 سال اس سے پہلے کا آپ کر لیں. تو اس کے اندر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمانوں میں گئے اللہ کے پاس، اتنا عرصہ رہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جو آگے ہونا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دکھایا. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا. اگر آپ کو دیکھیں کہ جب ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت 3 لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی، جب حضرت عیسیٰ سے، حضرت ابراہیم سے اور حضرت موسیٰ سے، تو آپس میں ان لوگوں نے ایک دوسرے سے سوالات بھی کیے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر الزمان کا پوچھا ان سے،
ان تینوں نبیوں سے. تو حضرت ابراہیم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور حضرت موسیٰ جو ساری چیزیں معراج کے اندر ان کا کافی زیادہ رول ہے، ان کا حضرت موسیٰ کا نمازوں کے اوپر بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں گا. تو اور یہ ملاقات بھی ان سے کافی بار ہوئی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم نے کہا واللہ علم، ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے روز قیامت کا کون سا دن مقرر کیا ہوا ہے اور آخر الزمان میں کیا کیا ہوگا، ہمیں کچھ نہیں پتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا کہ واللہ العالم، مجھے بھی کچھ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلے کیے ہوئے ہیں اور روز قیامت کب قائم ہوگی، لیکن مجھے یہ ضرور پتا ہے، جن کے اوپر انہوں نے بولا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، کہ میں دنیا میں دوبارہ جاؤں گا آپ کا امتی بن کے، اور میں دجال کو ماروں گا، اور دجال کو مارنے کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ نکلے گا جس سے مسلمان لڑیں گے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات معراج کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ریکنفرم کی کہ دیر از سیکنڈ کمنگ آف حضرت عیسیٰ. حضرت عیسیٰ کی سیکنڈ کمنگ ہے بینگ امتی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بیکاز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب اگر کسی نے واپس آنا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آئے گا. تو حضرت عیسیٰ نے یہ چیز ریکنفرم کی کہ میری سیکنڈ کمنگ جو ہے وہ آپ کے امتی کے طور پہ ہے. اور انہوں نے یہ چیز بولی کہ میں نے دجال کو، کیونکہ اللہ نے مجھے بولا ہے کہ میں نے دجال کو مارنا ہے، تو مجھے یہی بس پتا ہے کہ میں نے دجال کو مارنا ہے اور میرے یہ آئے گا. تو یہ آخر زمان کی باتیں بھی آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کو نہیں پتا، حضرت ابراہیم کو نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کو پھر اوپر جب معراج کے اوپر رہے تو وہ واقعات، جیسے آپ نے پرانے زمانے میں دیکھا ہے کہ ایک گلوب ہوتا ہے، ڈپکٹ کرتے تھے جس کے اندر فیوچر دیکھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک شیشے کے اندر، ایک پردے کے اندر، جیسے بھی اللہ تعالیٰ کے لیے تو کی ذات کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، انہوں نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعات دکھائے. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹتے ہیں تو پھر یہ ساری آخر الزمان کی جو احادیث ہیں یہ اس کے بعد کی ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت میں کیا ہوگا، جنت کے باغات کون سے ہیں، اور دوزخ کی کھائیوں کا بتایا. پھر جو آخر الزمان کے اندر جو حشر کا میدان ہوگا، ان ساروں کو ایکسپلین کیا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں بھی معراج کا تحفہ ہیں، جو آپ جن کو آخر الزمان کے نام سے جانتے ہیں، حدیث جو ہیں آخر الزمان کی. تو اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے جس کو زیادہ تر مسلمان انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور یہودی اور دشمن ہمارے کافی حد تک اس میں سکسیسفل ہو چکے ہیں کہ وہ اس جنگ کو، جو کہ ایک ریلیجس مورل ڈیوٹی ہے فار ایوری ایبلڈ مسلمان، غزوہ ہند، ملحمۃ الکبریٰ، یہ ایسی جنگیں ہیں جن کا نیشنلزم، ٹیریٹوریل کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ انڈونیشیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا ٹیریٹوریل تعلق تو ہے ہی نہیں بیت المقدس سے، لیکن بینگ اے مسلمان یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ یا تو آپ یہ جنگ لڑیں، یا پھر اس جنگ کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں آپ وہ کریں. ایون امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا آخری درجہ ہے کہ اگر آپ دل کے اندر اس کی نیت کرتے ہیں اور خلوص دل سے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور خلوص دل سے ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنگ کا حصہ بن رہے ہیں، بٹ اور ایون دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ، تو آپ کی نیت اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے قبول کر لی. نہ یہ ان کو پتا ہے کب ہونی ہے، نہ یہ آپ کو پتا ہے کب ہونی ہے، لیکن اگر آپ اپنی زندگی میں ان چیزوں کی نیت بھی نہ کر سکے تو میں تو کہتا ہوں کہ پھر ہمارے سے زیادہ بدقسمت کوئی قوم نہیں ہوگی مسلمانوں کی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم سے لے کے آخر الزمان تک، جو آخری دن تک جو آنا ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ان سارے مسلمانوں کی، کیوں پتہ تو کسی کو بھی نہیں ہے، پتہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں تھا، لیکن نیت کی بات ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غزوہ ہند کی نیت کی اور اپنی ایگرنیس شو کی کہ میں غزوہ ہند لڑتا ہوں، تو صاف ظاہر ہے 1400 سال پہلے کی. اگر حضرت ابو ہریرہ وہ نیت کر سکتے ہیں and he is looking forward and he is saying کہ I will sell all my new and old belongings، یعنی اپنا نیا اور پرانا سامان سب بیچ دوں گا اور غزوہ ہند لڑنے کے لیے چلا جاؤں گا. کہاں؟ وہاں سے ادھر آ جاؤں گا، انڈیا آ جاؤں گا غزوہ ہند لڑنے کے لیے، پاکستان آ جاؤں گا.
تو ہم لوگ یہاں موجود ہو کے صرف اور صرف یہ ڈینائی کرتے رہتے ہیں کہ ہونا نہیں ہے، ہو گیا ہے، فلاں ہے، ہمارے خلاف ہونا ہے. تو میں تو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب ہمارے اوپر، پھر وی ڈیزرو دس تھنگ، کہ ہم سے ڈر کے مارے، ہم سے موت کے خوف سے، ہم سے پیسے جانے کے خوف سے، ہم سے نوکری جانے کے خوف سے، ہم سے ویزا نہ لگنے کی خوف سے یہ بولا بھی نہیں جاتا کہ ہم غزوہ ہند لڑیں گے یا اللہ پاک ہمیں غزوہ ہند لڑا، یا ہم سے یہ بھی بولا نہیں جاتا کہ اللہ پاک ہمیں حضرت امام مہدی کی فوج میں سے کھڑا کر دے. ہم یہ بول بھی نہیں سکتے، کرنا نہ کرنا تو دور کی بات ہے. تو یہ ایک بدقسمتی ہی آپ اس کو بولیں گے، اور کیا اس کو آپ بولیں گے. تو آج کی مناسبت سے میرا آپ کو لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ القدس کی ہمارے لیے کیا ویلیو ہے، اور یہ کوئی جنگ فلسطین کے لیے نہیں ہے. اب یہ کہ فلسطینیوں کے لیے فلسطین کا ملک بنانا ہے، یہ سب آپ کو ایک دجل ہے، ایک دجال کا فتنہ ہے جو آپ کی آنکھوں کے اوپر ایک فراڈ ہے. یہ جنگ جو ہے مسجد الاقصی کے لیے ہے، یہ جنگ جو ہے ڈوم آف راک کے لیے ہے، یہ اس جگہ کے لیے، ہمارے فرسٹ قبلہ کے لیے ہے. اور یہ جنگ جو ہے ہماری ایک ریلیجس ڈیوٹی ہے. It has nothing to do with any territorial war or any nationalist war. نیشنلسٹ وار اور ٹیریٹوریل وار کے چکر میں پڑیں گے تو اپنے پاکستان سے باہر آپ نہیں نکل سکتے، کیونکہ اگر آپ پھر ہیں ہی ٹیریٹوریل پہ بیٹھے رہو اندر ہی بیٹھ کے اور نیشنلزم کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں. یہودی ساری دنیا سے اکٹھے ہو کے اسرائیل کا دفاع کر رہے ہیں، ان کے سارے بندے جو ساری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، جو غدار ہمارے اندر گھسے ہوئے ہیں، وہ اگر پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں فار دا انٹرسٹ آف اسرائیل، تو ہم سے زیادہ میں کہتا ہوں بہادر، ہم سے زیادہ لوئل تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے ریلیجن، اپنے ان کے لیے اتنے جنونی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں سچ ہیں، یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. ہمارے پاس اتنا اسٹرانگ ریلیجن ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے ہمارے ڈاؤٹ ہی ختم نہیں ہوتے کہ ہم ہر چیز میں اپنے اوپر ہی ڈاؤٹ کی. اچھا بھائی، اگر اپنے اوپر ڈاؤٹ کرتے رہنا کرتے رہو، ان کی بات تو مان جاؤ، کیونکہ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ اب ان پہ یقین، ہمارے پہ یقین نہیں کرتے تو ایٹ لیسٹ ان کے اوپر یقین کر لیں، ہندوؤں پہ یقین کر لیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکھنڈ بھارت بنانے آ رہے ہیں. ہندوؤں کے اوپر یقین کر لیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حملہ کرنا ہے، ایک ایک مسلمان کو ختم کرنا ہے. یہودیوں کے اوپر بلیو کر لیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے یہ مسجد الاقصی، اس کے اوپر ہم نے قبضہ کرنا ہے، ہم نے تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے. تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بیٹھے بیٹھے بغیر وجہ کے بدقسمت کرنا ہے. تو یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، یا پھر بیٹھے بیٹھے آپ نے اپنے آپ کو خوش قسمت کرنا ہے، یہ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے. تو ٹوڈیز سیشن واز ریلیٹڈ ٹو معراج، اور میں نے کہا کہ اس کے اندر ہم ذرا جو ملٹری سائڈ ہے اس کی وہ بھی آپ لوگوں کو کلیئر کریں کہ یہ ہمارے لیے ڈوم آف راک کی کتنی امپورٹنس ہے اور اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے.